لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے۔ ان میں ایک حج ہے۔ حج، یہ دن اب شروع ہو گئے ہیں حج کے۔ رمضان المبارک کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا بڑا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے کہ آپ خود مستری بن گئے اور بیٹا مزدور بن گیا، اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ جب دیواریں کچھ زیادہ اونچی ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہ پہنچا، تو اس پتھر پر چڑھ کر آپ نے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بیت اللہ کی دیوار کو چنتے رہے، اور جب اور اونچا اٹھایا تو پتھر کو اللہ نے لفٹ بنایا، پتھر اٹھتا چلا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کرتے چلے گئے۔ آج بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار حاضری کی توفیق دے۔ مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ان آنکھوں سے براہ راست نہیں دیکھا تو تصویر میں تو دیکھا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ایسے گہرائی میں اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان، پاؤں کے نشان بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ایک نشانی بنا دیا، اور اس کے پیچھے اس کے سامنے نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ جو حاجی بھی جاتا ہے طواف کرتا ہے، پھر طواف کے بعد اس کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت ادا نہ کر لے۔ آگے مسئلے کی بات ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے جگہ نہ ملی تو حرم میں جہاں جگہ مل جائے پڑھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ جنت کے پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ان دونوں پتھروں کو، بلکہ جنت کی کوئی چیز بھی زمین پر نہیں رہنے دے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اٹھا لے گا۔ حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ حجر اسود کا استلام کر لو اس سے پہلے کہ تم بیت اللہ میں آؤ اور حجر اسود اٹھایا جا چکا ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے، اللہ حکم دے گا کہ جنت کی کوئی چیز دنیا میں نہ رہنے دو۔ مقام ابراہیم کو بھی اور حجر اسود کو بھی حضرت جبریل علیہ السلام اٹھا کر لے جائیں گے۔ جب دیواریں بلند کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز لگاؤ، اے میرے خلیل، میرے بندوں کو بلاؤ میرے گھر کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ بیابان صحرا ہے، پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں، میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا کہ میرے خلیل، آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر، جو وہاں گئے ہیں سامنے جبل ابی قبیس نظر آتا ہے، بالکل حرم کے ساتھ ایک پہاڑ ہے، اس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ 2 طرح سے، ایک ظاہری اعتبار سے یہ آواز پہنچی، قیامت تک آنے والے انسان تک یہ آواز پہنچی، اور ایک باطنی اعتبار سے آواز پہنچی۔ وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ ہر مسلمان اس حکم کو، اس واقعے کو پڑھتا ہے، اس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز بواسطہ قرآن پہنچ گئی۔
اللہ نے پہنچا دی، اپنے قرآن کے ذریعے پہنچا دی۔ اور دوسرا روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو عالم ارواح میں پہنچایا، اور روحوں نے اس آواز کو سنا۔ جس روح نے اس آواز پر ایک مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو ایک مرتبہ حج کی توفیق عطا فرمائی۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا، اللہ نے 2 مرتبہ حج کی توفیق دی۔ جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا، اللہ نے 3 مرتبہ حج کی توفیق دی۔ اور جس نے دم لبیک کہا، لبیک لبیک، اللہ نے اس کو زندگی میں کئی بار حج کی توفیق عطا۔ ماشاءاللہ، کتنے حضرات مشائخ بزرگ ایسے ہیں کہ جو 27 سال سے ماشاءاللہ، ہمارے جو حضرت تھے، ہمارے شیخ چکوال میں حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غالباً حضرت نے 27 حج مسلسل بغیر ناغے کے کیے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے عالم ارواح میں دما دم لبیک کہا، دما دم لبیک ماشاءاللہ۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، وہ باتیں بہت ساری سنانے والی ہیں، لیکن بنیادی بات عشق و محبت کی ہے کہ حج انسان کو عشق و محبت سکھاتا ہے۔ جی ہاں، حج کا کون سا رکن ہے جو انسان کی سمجھ میں آتا ہو؟ احرام باندھ لیں، کپڑے اتار دیں، سلے ہوئے کپڑے اب نہیں پہن سکتے، اب 2 ان سلی چادریں اوڑھ لیں، کفن پہن لیں، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، سلا ہوا کپڑا میت کو نہیں پہنایا جاتا۔ سب سے پہلے موت یاد دلائی ہے کفن پہنا کر، نہلا کر، اور یہ کفن پہنا کر یاد دلا دی ہے کہ حقیقی ملاقات تمہاری ہوگی جب تمہیں موت آئے گی، اس لیے کہ موت محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے پل ہے۔ جی ہاں، اس ملاقات سے پہلے تم ہم سے ملاقات کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ، اور وہ یونیفارم پہن کر آؤ جو تم حقیقی ملاقات کے لیے ہمارے پاس پہن کر آؤ گے۔ ایک حکمت کہ اب اللہ کے گھر جا رہے ہو، اللہ کی تجلیات ذات کا وہاں نزول ہوتا ہے، تم وہاں آئے ہو، ہمارے بلانے پر آئے ہو، ہمارے عاشق بن جاؤ۔ جو تمہارے اندر تھوڑی بہت کمی ہے عشق و محبت کی، اس مال کی وجہ سے تمہارے دل میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اس محبت کو نکال باہر کرو اور ہماری محبت کو خالص کر لو۔ جی ہاں، مال والوں پر اس لیے بھی حج فرض ہے کہ ان کے دلوں میں مال کی محبت ہے۔ یہ مال کی محبت یہ انسان کو اللہ کا عاشق نہیں بننے دیتا، اس لیے فرمایا کہ مالدار عاشق بن کر ہمارے گھر آؤ، اور اپنے کپڑوں پر بڑا ناز ہے، یہ کپڑے اتارو اور سادہ سی 2 چادریں لے لو، اور سادہ لے لو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی کی کیا شان ہوتی ہے؟ فرمایا بکھرے بالوں والا اور میلا کچیلا اللہ تعالیٰ کو حاجی پسند ہے۔ اور ہم حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جی عمدہ سے عمدہ احرام ڈھونڈتے ہیں اور بغیر خوشبو کے صابن تلاش کرتے ہیں کہ جی خوشبو والے صابن سے دم واجب ہو جائے گا، منع کیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میلا کچیلا بکھرے بالوں والا وہ حاجی اللہ کو پسند ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں صابن ہونا چاہیے۔ اور پھر جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہاں ہوٹل بھی اسی حساب سے تلاش کرتا ہے 5 سٹار۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے عاشق بن جاؤ، اس دنیا کو چھوڑ کے ہمارے پاس آؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہم ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے، وہاں بھی ہمیں وہ سہولتیں ملنی چاہیے جو یہاں ہمارے پاس۔ اسی لیے حاجی کے اندر وہ صفات جو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے حاجی کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کے دل میں پیدا ہو جائیں، وہ صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے نیت ہی نہیں کی ہوتی، ہم نے گناہ چھوڑنے کی نیت ہی نہیں کی ہوتی۔ یاد رکھیے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اس کی شان اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ گویا اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص جس عزم اور جذبے کے ساتھ حجر اسود کے سامنے جاتا ہے، وہ عزم وہ جذبہ اس کے دل کے اوپر مہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو حاجی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نہیں جاتا، جھوٹ کی عادت ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، لوگوں کو دھوکہ دینے کی عادت ہے، دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، جب وہ اسی حالت میں
حجر اسود کے سامنے جاتا ہے اس کے اوپر جھوٹ اور یہ فریب اور یہ دھوکہ دہی یہ اس کے دل پہ مہر کر دی جاتی ہے. یہ جب حج سے واپس آتا ہے تو پہلے سے بڑا دھوکے باز ہوتا ہے. حج بڑا نازک حکم ہے. جی ہاں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں، اب بھی شاید چھوٹے شہروں میں ہوتا ہو، حج کے لیے جو جاتے ہیں نا لوگ، وہ اس کی بڑی تیاری کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے پاس جا جا کر معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو ہمارے غلطیوں کو، میں حج پہ جا رہا ہوں. توبہ کرتے ہیں گناہوں سے. اللہ تعالیٰ شانہ نے اس سے پہلے روزے فرض فرمائے تاکہ اس کے اندر تقوی آ جائے. اگر روزے صحیح معنی میں رکھ لیے اور تقوی آ گیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور زبان سے اور غلیظ باتیں چھوڑ دی، کانوں سے بھی گناہ کرنے چھوڑ دیے، اس بندے کے اندر تقوی ہے. اب یہ اس تقوی کو لے کر اللہ کے گھر جا رہا ہے. لیکن روزوں کے بعد اللہ نے حج فرض فرمایا. دور دراز سے چلنے والے پیدل چلا کرتے تھے یا سواریوں پہ چلتے تھے اور ان کو مہینہ لگ جاتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے حرم شریف پہنچتے پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے 2 مہینے درمیان میں رکھے. دور دراز سے چلنے والے پہنچ جائیں اور راستے میں ذکر اذکار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اور زیادہ پاکیزہ بناتے ہوئے جب وہ اللہ کے گھر پہنچتے تھے تو ایسے دودھ کی طرح پاک صاف سفید، گناہوں سے پاک پہلے ہی ہوتے تھے. اور پھر جب اللہ کے گھر میں پہنچتے اور حجر اسود کے سامنے جاتے تو ان کی یہ جذبات، یہ کیفیات، یہ محبت، یہ عشق جو پہلے ہی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے اوپر مہر کر دیتا اور عشق و محبت میں پختگی عطا فرما دیتا تھا. اور جب یہ واپس آتے تھے تو اللہ کے سچے عاشق بن کے آتے تھے. اب وہ باتیں نہیں رہی. اور پیدل حج کے اپنے فضائل ہیں، سبحان اللہ. اب پیدل حج سے مجھے وہ فضیلت بھی یاد آئی. جو پیدل حج کرے یعنی اپنے وطن سے کرنا بہت بڑی بات ہے. اب تو اس کے اسباب نہیں. جو حج کے دن شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، پیدل مینا جائے، پھر وہاں سے پیدل عرفات جائے، پھر وہاں سے پیدل مزدلفہ جائے، پھر وہاں سے پیدل مینا میں آئے، پھر وہاں سے پیدل مکہ مکرمہ میں آئے. یہ پیدل حج. فرمایا جو پیدل حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو حرم کی نیکیوں میں سے ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور حرم کی نیکی کتنی ہوتی ہے؟ ہر قدم پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے. اور جو پیدل چلتے ہیں 7 کروڑ نیکیوں کا ثواب ایک قدم پہ ہے. جو سواری پر جاتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور جو پیدل جاتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرما. ایسے جیسے اللہ چاہتے ہیں. اور جن پر فرض ہے وہ اگر حج پہ نہیں جائیں گے تو بڑی سخت وعید آئی ہے، بڑی سخت وعید ہے. فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی کہ وہ حج کر سکتا ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کتنی سخت وعید ہے. بعض لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اس لیے ہر شخص اپنا حساب لگائے کہ کیا میرے اوپر حج فرض ہے، میں نے دیر کیوں کر دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے اپنے والدین کو حج کرائیں گے پھر حج کریں گے پھر ہمارا حج ہوگا. غلط بات. والدین پر فرض ہے تو ان کو وہ کریں گے. آپ کے اوپر فرض ہے، پہلے آپ فرض ادا کریں، بعد میں اللہ تعالیٰ اور دے گا تو والدین کو بھی لے کر جائیں، ساتھ لے کر جائیں، خدمت کریں. وہاں دعا قبول ہوتی ہے. پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے. پہلی نظر میں دعا مانگے کہ اللہ آئندہ بھی توفیق دے مجھے، میں اپنے والدین کو لے کر آؤں. مانگے اللہ سے. بعض کہتے ہیں جی بیٹی کو رخصت کر دیں گے، جہیز کا بندوبست کرنا ہے پھر ہم حج کریں گے. غلط بات. جہیز کا تو اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، گورنمنٹ ملازم ہے، ریٹائر ہوا، پیسے اتنے ملے ہیں کہ حج کر سکتا ہے تو پہلے خود حج کریں، فرض ادا کریں. حج سے انسان غنی ہو جاتا ہے. یقین رکھے حج سے اللہ اور مال دے گا. جب اور مال دے گا تو آپ غریبوں میں بھی خرچ کریں گے، بیٹی کی شادیاں کریں گے، بیٹوں کی شادیاں کریں گے، ماں باپ کو بھی حج کرائیں گے. اس لیے اس ذہن کو کلیئر کر لیں. اللہ تعالیٰ شانہ
مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دے، بار بار ہم حاضر ہوں